بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم مسلمان جرنیل فاتح درویش حکمران صلاح الدین ایوبی کے حالات زندگی۔ آئیے تیسری قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترکوں نے اسلام میں نئی روح پھونک دی تھی اور اسلام کے تنے نیم جاں میں تازہ خون دوڑا دیا تھا۔ اب عساکر اسلام کی قوت کا انحصار ان کی قوت بازو پر تھا۔ اگرچہ ترک سلطان حکمران تھے، لیکن معاملات حکومت کی باغ و دوڑ دانشمند اہل عرب کے ہاتھوں میں تھی، جو صدیوں سے فن سیاست اور رموز شاہی سے واقف تھے۔ عربوں کی حکمت عملی ملک گیری کی بجائے تبلیغ اسلام تھی۔ ان کے قائد، امام، قاضی اور مفتی تبلیغ اسلام کے لیے مشرق کے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان کی کوششوں کے فوری نتائج مرتب نہ ہوئے، لیکن یہ ان کی مساعی جمیلہ ہی کا ثمر تھا کہ خونخوار اور کافر قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دنیا اسلام کی حدود دیواریں چین تک پھیل گئیں اور وسط ایشیا کے پہاڑوں اور وادیوں کی فضائیں مؤذن کی صدائے تکبیر سے گونجنے لگی۔ جب میناروں سے مؤذن کی صدا بلند ہوتی ہے تو لاکھوں انسان مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور بعد وضو قبلہ کی طرف منہ کر کے سر بجود ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں تسلیم و اطاعت۔ یہی وہ مذہب تھا جس نے خود سر قبائل کو متحد کر کے امت مسلمہ بنا دیا تھا۔ عیسائی انہیں مسلم کہتے تھے، یعنی اطاعت کرنے والے۔ اسلام نے صحرا نشینوں کی تمناؤں کی پرورش بھی کی اور ان کے شب و روز کو ایک ضابطۂ حیات کا پابند بھی کر دیا۔ اسلام نے ان کے ہاتھوں میں تلوار دی اور کفار کے خلاف انہیں جہاد کا حکم دیا۔ اسلام نے انہیں ایک عالمگیر اخوت میں منسلک کر دیا جو باقی اقوام سے ممتاز تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ذوق صحرا نوردی باقی رہا۔ وہ خدا کے وسیع ملک کی سیر کیوں نہ کرتے، جبکہ ساری کائنات جنت نظارہ در آغوش تھی۔ اسلام نے مسلمانوں پر حج اور مہمان نوازی فرض کر کے اس ذوق کی پرورش کی تھی۔ اسلامی معاشرت کے دائرے میں مہمان کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ اپنے میزبان کو کوئی تحفہ پیش کرے، بلکہ یہ آداب میزبانی میں داخل تھا کہ خاطرداری کے علاوہ مہمان کی خدمت میں تحائف، ہدیے بھی پیش کیے جائیں۔ یہ ساری املاک اللہ تعالیٰ کی ملک سمجھی جاتی تھیں اور انسان محض ان کا متولی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ہر امر مشیت ایزدی کی طرف سے ہی مقدر ہے۔ موت کا وقت معین ہے۔ یہ تقدیر پرستی کئی دکھوں کا سہارا تھی۔ اگر کسی بسیدہ مکان کی چھت بیٹھ جانے سے کوئی مر جاتا تو لوگ کہتے کہ تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے، اور وہ چھت دوبارہ بھی پختہ نہ بنائی جاتی۔ اور جب وبا پھیل جاتی اور شہر کے دروازے سے روزانہ سینکڑوں جنازے نکلتے تو پسماندگان اپنے مرحوم عزیزوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے اور پھر واپس آ کر خاموشی سے نوشتہ تقدیر کے منتظر رہتے۔ ان بادیہ نشینوں کا ضابطۂ اخلاق اتنا ہی سخت تھا جتنے عیسائیوں کے قوانین۔ اجنبی کو مار گرانے اور اس کا گھوڑا اور مال ہتھیانے والا بدو اس آدمی کی سلامتی کا ضامن ہوتا جو اس کے دسترخوان میں شریک ہو کر اس کا نمک کھا لیتا۔ وہ خونخوار بدو جن کا مشغلہ قتل و غارت گری تھا، اپنے مخالف قبیلے کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے جو کسی بزرگ کے قول پر بطور امانت پڑا رہتا۔ جھوٹ ان کی گھٹی میں پڑا تھا، مگر وہ اپنے قول کے پکے تھے۔ وہ عزت کے بغیر دولت کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور اسلام نے ان کی کایا پلٹ دی تھی۔ اسلامی برادری میں حریت و آزادی کا ناقابل تسخیر جذبہ تھا۔ پہلے قبائل پر مختلف شیوخ کی حکومت تھی، لیکن اب وہ مطلق العنان سلاطین کے زیر نگیں تھے۔ سلطان اپنے اعمال کے لیے خداوند کے سامنے جواب دہ سمجھا جاتا تھا۔
لیکن اگر اس کے اعمال و افعال ناپسندیدہ ہوتے تو اس کے امیر اور وزیر مسلسل نصیحت سے اس کا قافیہ تنگ کر دیتے۔ اگر کسی حکمران کے اعمال معیار قرآنی پر پورے نہ اترتے تو کوئی نیک سیرت بزرگ صورت قاضی بادشاہ کو سیدھے رستے پر ڈال دیتا۔ اگر کبھی کوئی بادشاہ لوگوں کی املاک و اموال پر تصرف کر لیتا تو مظلوم بادشاہ کے دربار میں سائل بن کر حاضر ہوتے۔ اکثر بادشاہ مرنے والوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے، لیکن اگر وہ بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری نہ لیتے تو چاروں طرف سے ان پر انگلیاں اٹھنے لگتیں۔ ہم اثر یورپ کے جاگیرداروں کی طرح وہ بھی اپنے ماتحتوں کو جائیداد اور جاگیریں بخشتے اور فصلوں کی بوائی کے بعد ان سے فوجی خدمت کے طلبگار ہوتے۔ جنگی خدمات کے علاوہ جاگیردار اپنے حاکم کی خدمت میں زر نقد، گھوڑے، اسلحہ اور غلام پیش کرتے۔ میدان جنگ میں حاصل کیا ہوا مال غنیمت بادشاہ اور امیروں کے درمیان تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ جاگیرداروں کے ذریعے بھرتی کی ہوئی ہنگامی فوجوں کے علاوہ بعض بڑے بڑے بادشاہ مستقل فوجیں بھی رکھتے تھے۔ ان فوجوں میں آزادانہ پیشہ ور جنگجو بھرتی ہوتے اور بادشاہ سے اپنا خرچہ وصول کرتے۔ غلام خرید کر انہیں اسلحہ چلانے اور جنگ آزمائی کی تربیت دی جاتی۔ یہ سپاہی مملوک کہلاتے اور عمومی طور پر یہ ترک کے علاقے سے ہوتے۔ چونکہ مملوک بہترین جنگ آزما ہونے کے علاوہ وفادار اور جانثار بھی تھے، اس لیے انہیں دنیا اسلام کے عساکر میں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ بالعموم شاہی محافظ دستے ان پر مشتمل ہوتے۔ مملوک ذاتے اپنے باپوں کے مراتب اور مشاہروں پر متعین کر دیے جاتے۔ زمانہ حاضر کے قاصقوں کی طرح انہیں کسی کام سے آر نہیں تھا۔ وہ گھوڑے سدھاتے اور پل بناتے۔ وہ شہین بازی اور قاصد کبوتروں کی تربیت کرنے میں بھی بہت ماہر تھے اور شکار کے بڑے دل دادا۔ وہ بڑے شوق سے اپنے آقاؤں کے ہم رکاب شکار میں حصہ لیتے۔ اس دور میں ایشیا کے اس حصے یعنی فارس کے پہاڑوں سے لے کر افریقہ کے صحرائے اعظم تک بیشتر اتابیک بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ اتابیک کے لفظی معنی سپہ سالاروں کا باپ ہیں۔ یہ وہ بہادر ترک جنگ آزما تھے جنہوں نے پہلے عرب آقاؤں کی ملازمت اختیار کی اور بعد میں ان کی مسند اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ سلطان محمود بھی مملوک زادہ تھا۔ مسلمان غلاموں کے لیے غلامی کچھ باعث ننگ نہ تھی، اگرچہ انہیں کھلے بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا اور ان کی خوشی کا انحصار آقا کی مرضی پر ہوتا تھا، لیکن پھر بھی غلام کا درجہ اسلامی برادری میں عزت مند تھا۔ غلام کی نگہداشت اور غور و پرداخت مالک کا فرض منصبی سمجھا جاتا تھا، اور بعض آقا تو اپنی ہوشیار مملوک غلاموں کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تھے اور ایک دوسرے کے برابر تھے۔ حج کے موقع پر مختلف نسلوں کے لوگ دوش بدوش نظر آتے۔ شمالی علاقوں کے رہنے والے چھریرے بدن کے طویل القامت ترکمان پوستینوں میں ملبوس اپنی لمبی لطیفانوں کو نیاموں میں دبائے کبھی اپنے کرد آقاؤں اور کبھی اپنے دشمنوں کے شانہ بشانہ خاموشی سے گھوڑوں پر سوار نظر آتے۔ مصر کے سیاہ فام حبشی غلام بھڑکدار کرمزی کپڑے پہنے قد آور سانڈنیوں پر کسے ہوئے محملوں کے سراب پردوں میں سفر کرنے والی شہزادیوں اور امیرزادیوں کے جلو میں بھاگتے نظر آتے۔ کہیں عالم اور قاضی اپنے گدھوں پر ایک طرف ٹانگیں لٹکائے فضائل حج پر واز کرتے نظر آتے۔ مریدان باصفا ان کے سروں پر چھتریوں کا سایہ کیے رہتے اور ہزاروں برہنہ پا زائران ان کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ اور کہیں اکھڑ جنگجو اپنے کندھوں سے ڈھالے لٹکائے گرد و غبار کے بادلوں سے دھاری دار خلعتوں میں ملبوس سوداگروں کے کاردانوں کو گورتے۔ سوداگروں کے کمر بندوں سے وزنی
ہمیانیاں اور بٹوے لٹک رہے ہوتے، لیکن وہ ان غارت گروں کی دسترس سے محفوظ رہتے اور کہیں مکھیاں بھنکتے گداگر بے جھجک اپنے کشکول زائروں کی طرف بڑھا دیتے۔ تنومند نکاح پوش عورتیں غربت و افلاس کے باوجود نہایت تمکنت اور غرور سے خچروں کی لگامیں کھینچتی ہوئی چلتیں، جن پر ان کے بوڑھے آقا اپنی عاقبت سنوارنے کی غرض سے آخری سفر حج کے لیے سوار ہو جائے اور درویشوں کی حرکات سے محفوظ ہوتے، جو مدھم سروں میں گاتے ہوئے ڈھولک کی تھاپ پر آہستہ آہستہ گردش کرتے نظر آتے تھے۔ کئی سرمنڈے فقیر گھوڑوں اور اونٹوں کے گوبر کے پاس بیٹھے صبر و سکون سے پس خوردہ کے منتظر رہتے۔ یہ سب لوگ آزاد منش اور بادیہ پیما تھے۔ ان کے لیے حج راہ نجات کی راہ تھی۔ اگرچہ مسیحی فاتحین نے بیت المقدس کی راہ مسدود کر دی تھی اور وہ اس مقدس شہر کی زیارت سے قاصر تھے، تاہم بیت المقدس کی قدیم مذہبی روایات سے وہ بخوبی واقف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سنسان راتوں میں مردود انسانوں کی روحیں درد و الم سے اس وادی میں بین کرتی ہیں جو سنہرے دروازے کے نیچے واقع ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حرم کی بلند ترین عمارت روز حشر کی منتظر ہے، جب مومنوں کی روحیں غار ارواح میں جو صخرہ یعنی افلاک کی طرف حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صعود اس کے نیچے واقع اکٹھی کی جائیں گی۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام عدالت لگائیں گے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تخت کے دونوں طرف تشریف فرما ہوں گے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عدالت سلیمانی کی زنجیریں کن محرابوں سے لٹکی ہوئی ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے مسیحیوں کی آمد سے بہت پہلے تخت سلیمانی پر ایک گنبد تعمیر کر رکھا تھا۔ اہل بادیہ پرانی رسوم پر جان چھڑکتے تھے، وہ بچوں کی طرح متلون مزاج تھے، نہایت زود اعتقاد اور جذباتی۔ اگر انہیں کوئی دھن سما جاتی تو اس کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ وہ آسانی سے ہر اول العزم قائد کے پیچھے لگ جاتے، لیکن ان کو گمراہی سے باز رکھنا اور مجتمع کرنا حقیقت میں کسی صحیح مسلمان رہنما کا کام تھا، جو صوفی بھی ہو اور مجاہد بھی۔ وہ ہر وقت مذہبی جھگڑوں میں پھنسے اور فروعات کی بحث میں الجھے رہتے۔ اس کے باوجود وہ اپنے مذہب کی تحقیر برداشت نہ کر سکتے تھے، اور جو کوئی اسلام کی تحقیر یا استہزاء کا مجرم ہوتا وہ اس کے پرخچے اڑانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اس وقت مسلمانوں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو یکجا کرنے کا واحد ذریعہ تبلیغ جہاد تھا، کیونکہ جو ہی نعرہ جہاد بلند ہوتا سارے مسلمان ذوق شہادت سے سرشار ایک علم کے نیچے جمع ہو جاتے اور اسلام ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا۔ اس وقت تک صلیبی غاصبوں کی خلاف جہاد کی رہنمائی کرنے والا کوئی حوصلہ مند قائد انہیں نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ عماد الدین زنگی عطابق موصل کے گرد جمع ہوئے اور انہوں نے الروحہ عیسائیوں سے چھین لیا۔ الروحہ کی فتح دوسری صلیبی جنگوں کا باعث بنی اور اہل یورپ پھر سرزمین فلسطین پر چڑھ دوڑے۔ عماد الدین کی پوری طرح یہ کارروائی کامیابی کا منہ نہ دیکھ سکی۔ اس وقت مسلمانوں کو خلیفہ بغداد کی بے حسی پر بڑا سخت غصہ آیا، جو اپنے محل میں محو حرام تھا، اور انہوں نے خلیفہ کے منبر کو گھیر کر اپنی نفرت و حقارت کا اظہار کیا۔ لیکن پھر بھی جس قائد کی تلاش تھی وہ قائد انہیں میسر نہ آ سکا۔ اب 1169 میں سلطان نور الدین زنگی نے اعلان جہاد کیا، لیکن نور الدین زنگی ایک بوڑھا اور پاک باز حکمران تھا۔ اس میں صلیبی فاتحوں کو فیصلہ کن شکست دینے کی قدرت نہ تھی۔ مسلمانوں کو کسی دوسرے قائد کا انتظار تھا۔ مسیحی دنیا کی طرح دنیا اسلام میں نوجوانوں کو تعلیم و تربیت کے کئی صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔
لڑکوں کی نشو و نما کڑی نگرانی میں ہوتی تھی اور وہ مسجد کے کشادہ صحن میں مولویوں اور ملاؤں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسلام میں بھی امارت کی 2 قسمیں تھیں، یعنی اہل سیف اور اہل القلم۔ عرب اور ترک بچے حلقہ باندھے قرآن کریم کی آیات ترنم کے ساتھ حفظ کرتے اور جھومتے چلے جاتے۔ قرآن حفظ کرنے کو درس و تدریس میں سب چیزوں پر فوقیت حاصل تھی۔ بوڑھے مملوک انہیں فن سپاہ گری کی تربیت دیتے، وہ انہیں ابتدا ہی سے گھوڑے پر سوار ہو کر تیر اندازی کے گر سکھاتے، وہ پتلے پتلے بانس پھینک کر گھڑ دوڑ کے میدانوں میں نیزہ بازی کی مشق کرتے اور ہلال نما فولادی تلواروں کی مختلف ضربوں اور شمشیر زنی کے مختلف پینتروں کی مہارت بہم پہنچاتے۔ نوجوان اپنے خچروں اور ٹٹھوؤں کو کھلے میدانوں میں دوڑاتے، انہیں اپنے شاہ سوار باپوں کے اصیل گھوڑوں پر رشک تھا۔ امیر زادوں کی تفریح چوگان بازی تھی۔ اس کھیل میں گھڑ سوار چوگان کی ہتھوڑا نما لمبی لکڑیوں سے گیند کو ادھر ادھر پھینکتے۔ یہی چوگان موجودہ زمانے میں پولو کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے لیے شراب نوشی حرام اور سن شباب تک عورتوں سے کسی قسم کا تعلق یا تفریح ممنوع تھی۔ ان کے استاد جوا کھیلنے پر سخت برا فروختہ ہوتے اور شطرنج بھی بزرگوں کا شغل سمجھا جاتا۔ البتہ انہیں طلسمی چراغ کے کھیل دیکھنے کی اجازت ہوتی۔ اس چراغ کی روشنی ایک دیوار پر پڑتی جس پر سائے کھیلتے۔ وہ کبھی کبھی کٹھ پتلیوں کا تماشا بھی دیکھتے جس میں کوئی بدمزاج خاوند فحش مذاق کرتا اور اپنی بیچاری بیوی کو خوب مارتا۔ لیکن ان کھیل تماشوں میں بھی وہ بہت کم ہنستے اور بڑے ہو کر سنجیدہ مزاج اختیار کرتے۔ انہیں انسانی معاملات سے گہری دلچسپی ہوتی تھی۔ وہ شکار بڑے شوق سے کھیلتے کیونکہ شکار مسلمان امراء کی زندگی کا ایک بہترین مشغلہ تھا۔ ان کی آدھی زندگی اس میں صرف ہو جاتی تھی۔ شکار کے کئی طریقے مروج تھے، مثلا باز یا چیتے سے شکار کرنا یا تیر و سنان سے شکار کو نشانہ بنانا۔ 12ویں صدی کے ایک امیر زادے سے اسامہ نامی کی رویداد شکار ہم تک پہنچی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے گھر میں سفید اور بھورے رنگ کے 20 ہرن اور ان کے کئی بچے تھے۔ ان کے علاوہ کئی اصیل گھوڑے اور بکریاں تھیں۔ میرے والد کو باز پالنے کا بڑا شوق تھا اور اعلیٰ قسم کے باز منگوانے کے لیے وہ اپنے خادموں کو قسطنطنیہ جیسے دور افتادہ مقامات تک بھیجتے۔ یہ اسامہ نامی جوان کہتا ہے کہ میں کئی امراء کے ساتھ شکار میں شامل ہوا ہوں، لیکن والد مرحوم کے شکار کی نرالی شاہانہ آج تک نہیں دیکھی۔ وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، دن کو روزہ رکھتے، صبح سے لے کر شام تک تلاوت قرآن حکیم میں مشغول رہتے اور یا پھر سارا وقت شکار میں گزارتے۔ رات کو وہ کلام اللہ کی کتابت کرتے۔ انہوں نے فاتحہ سے لے کر والناس تک سارے کلام اللہ کے 2 سنہری نسخے رقم کیے تھے۔ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں 2 شکارگاہیں تھیں۔ ایک شکارگاہ کوستانی علاقے میں تھی جہاں تیتر اور خرگوش بافرات ملتے تھے، اور دوسری شکارگاہ دریا کے کنارے تھی جہاں آبی پرندے یعنی مرغابیاں، سنگ ہور اور ہرن عام تھے۔ ہمارے ہاں بعض تو مرغیوں کی طرح عام تھے۔ کہتے ہیں کہ والد مرحوم کا کئی خدمت گار بازوں اور شکروں کے رکھوالے تھے اور کئی شکاری کتوں کے نگہبان۔ لکھتے ہیں کہ والد مرحوم اپنے 4 بیٹوں کے ہمراہ شکار کو نکلتے۔ ہم اپنے فوجی سردار، اسلحہ اور جنگی گھوڑے لے کر چلتے تھے کیونکہ ہمیں ہر وقت اپنے ہمسایہ فرانکوں سے مدبھیڑ کا خدشہ لاحق رہتا تھا۔ ہر دفعہ ہم درجن سے زیادہ باز شکارگاہ میں لاتے اور کئی خادم شکرے کتے اور شکاری چیتے لیے ہمارے ہم رکاب ہوتے۔ ایک ملازم تازی اور دوسرا شکاری کتوں کو میدان میں لاتا۔ پہاڑوں کو جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے والد مرحوم ہم سے کہتے کہ جس نے ابھی تک کلام اللہ ختم نہیں کیا وہ علیحدہ ہو جائے، پہلے اپنا فرض بجا لائے پھر شکار میں شامل ہو۔
چونکہ ہم سب کو قرآن مجید حفظ تھا، ہم منتشر ہو جاتے اور کمین گاہ پر دوبارہ اکٹھے ہونے تک تلاوت میں مشغول رہتے۔ پھر والد مرحوم اپنے سرداروں کو حکم دیتے، جاؤ اور تیتر تلاش کرو۔ ان سرداروں کی روانگی کے بعد بھی والد کے دوستوں اور مملوکوں کے ہمراہ 40 تجربہ کار سوار اور ماہر شکاری رہ جاتے۔ جو ہی کوئی پرندہ اڑتا یا کوئی ہرن گرد اڑاتا، تاہم اس کی ٹو میں لگ جاتے، بعض چھوڑ دیے جاتے۔ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے پچھلے پہر کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے، بعضوں کو کھلاتے اور پہاڑی چشموں کے پاس چھوڑ دیتے جہاں وہ نہاتے اور پانی پیتے۔ اس کے بعد ہم پلٹ آتے۔ کہتے ہیں ہم آبی پرندوں اور قطع کا شکار بڑے مزے سے کیا کرتے تھے۔ ہم شکاری چیتوں اور شکروں کو ریت پر اگے ہوئے سرکنڈوں کے باہر چھوڑ دیتے اور صرف باز لے کر دلدل کا رخ کرتے۔ اگر کوئی قطع اڑتا تو باز اسے دبوچ لیتا، اور اگر کوئی خرگوش اچھلتا تو اسے بھی باز جپٹ لیتا یا چیتوں کی طرف دھکیل دیتا۔ اگر کوئی غزال کلانچے بھرتا چیتوں کی طرف آتا تو وہ اسے مار گراتے۔ ان سرکنڈوں اور دلدلوں میں جنگلی سور بھی کافی تھے، جنہیں مارنے کے لیے ہم سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جاتے اور سوروں سے لڑائی میں بڑا لطف آتا۔ باز کا ایک بچہ عقاب جتنا بڑا تھا۔ ہمارے بعض آزمودوں کا سردار غنائم کہا کرتا تھا کہ اشور کا جواب نہیں، یہ شکار کو کبھی بھی جانے نہیں دیتا۔ اس وقت ہم غنائم کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ غنائم نے اشور کی ایسی اچھی تربیت کی کہ وہ ہمارے ساتھ گھر کے ایک فرد کی طرح رہتا تھا۔ عام بازوں کی طرح وہ خود شکار نہ کرتا بلکہ اپنے آقا کے اشارے کا منتظر رہتا۔ والد مرحوم اشور کو بڑا عزیز رکھتے تھے، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتا۔ اگر اسے غسل مطلوب ہوتا تو وہ اپنی چونچ سے پانی کو ہلاتا۔ والد صاحب پانی کا ٹب منگوا کر اس کے قریب رکھواتے۔ جب وہ نہا کر پانی سے باہر نکلتا تو وہ اسے ایک خاص قسم کے چوبی دستانے پر بٹھا کر دہکتی ہوئی انگیٹھی کے قریب بٹھا دیتے، جہاں اس کے بالوں اور پروں میں کنگھی کر کے تیل لگایا جاتا۔ پھر وہ اس کے لیے سمور کا گدھا بچھا دیتے جس پر وہ بڑے آرام سے سو جاتا۔ جب والد حرم میں جاتے تو حکم دیتے، میرا باز لاؤ۔ خادم خوابیدہ باز کو اٹھا لاتے اور اس کا سموری گدھا والد مرحوم کے پلنگ کے متصل بچھا دیتے۔